الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین، کل ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے معاملات کو ابتداً ہم بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی اور یثرب میں آثار اور اثرات نظر آنے لگے کہ اب یہ اسلام کے لیے دوسری بڑی جگہ بننے جا رہا ہے، صحابہ کرام جو مکہ میں تھے وہ ہجرت کرتے چلے گئے، اور ان کی ہجرت کے ساتھ سیدنا ابو بکر نے بھی اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں بھی ہجرت کر جاؤں، تو آقا نے ان کو منع کر دیا کہ تم نہیں جاؤ گے اور علی نہیں جائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم کو روک لیا گیا، اور اس وقت سوائے عمر کے باقی تو سب چھپ کے نکلتے رہے۔ عمر اکیلے جب نکلنے لگے، وقت ہوا تو انہوں نے بیت اللہ میں آ کر کے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے قریشی سرداروں سے مخاطب ہوئے کہ میں یہ جانے لگا ہوں، کسی میں جرت ہے، ہمت ہے، راستہ روکنا چاہے تو ابھی روک کر کے دکھلائے۔ اور یہ 20 کے قریب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے پھر نکلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا کچھ واقعہ میں نے کل بھی بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں سپرد کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے، اور یہ 3 دن 3 راتیں اس کے بعد بھی مکہ میں رہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت سور میں گزارا، غار سور میں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں گزارا، اور جن کی امانتیں تھیں ان کے سپرد کرتے رہے، جو ملتا گیا امانتیں دیتے گئے۔ 3 دن 3 راتیں اس کام میں لگ گئے ان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور سے نکلے، آگے کا سفر شروع کیا، اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہ سور یمن کی طرف ہے، مدینہ کی طرف نہیں ہے، اور اس وقت جب نکلے تو مکہ میں اعلان تھا، جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو جو زندہ لے کر کے آئے گرفتار کر کے یا انہیں قتل کر دے، 100 اونٹ ابو بکر کا، 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم انعام میں دیں گے۔ بہت سارے لوگ بھاگے دوڑے لیکن معاملہ نہ بنا۔ سراقہ بن مالک بن جوشم بنو مدلج قبیلے کے تھے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی یہ اطلاع مل گئی، قریش کے لوگوں کی طرف سے پیغام آیا کہ اس طرح ہمارے ہاں سے کچھ لوگ نکل کر کے گئے ہیں، انہیں زندہ یا انہیں ان کی جو ہے وہ اسی حالت میں بھی جو لائے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، 100 ابو بکر کے اور 100 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہتے ہیں کہ ابھی وہ قریش کا پیغام میرے پاس آیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے کسی نے کہا کہ ہم نے سمندر کی طرف کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو کہنے لگا نہیں میں نے پتہ کروایا وہ نہیں ہے۔ کہتے لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ ہیں وہی، لیکن جو لوگ بیٹھے تھے ان کو میں نے چکر دیا کہ یہ کسی طرح چلے جائیں، یہ نہ اس طرف چلے جائیں، میں خود جاؤں اکیلا اور اپنا معاملہ سیدھا کروں، 200 اونٹ بن جائیں گے اور کیا چاہیے۔ یہ خود کہتے میری اپنی نیت اور ارادہ یہ تھا، میں اس لیے لوگوں کو میں نے کہا نہیں یار کوئی بات نہیں ہے، میں نے پتہ کیا کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ اٹھ کے چلے گئے، مجلس برخاست ہو گئی، میں اپنے گھر میں گیا، اپنی غلام
خاتون کو میں نے کہا کہ تو میرے گھوڑے کو لے کے فلاں جگہ پہ پہنچ، قبیلے کے فلاں جگہ پہ پہنچ، میں آتا ہوں۔ اور میں دوسری طرف سے اپنے مکان سے نکلا اور گھوڑے کو لیا اور سر پر دوڑاتا ہوا، میرا گھوڑا میرے ساتھ پورا دے رہا تھا کہ میں نے اس قافلے کو جا لیا جو 4 افراد پر مشتمل تھا۔ میں نے کل آپ کو ان کے نام بتلائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عامر بن فہیرہ تھے، یہ غلام تھے، آزاد کیا گیا انہیں خرید کر کے ابو بکر نے۔ اور تیسرا مسلمان نہیں تھا، ایک مشرک جو بت پرست تھا، عبداللہ بن اریقط، اسے پیسے دے کر کے ہائر کیا گیا تھا کہ ہمیں اس راستے سے لے کے جانا جس راستے سے عام لوگ نہیں جاتے۔ یہ کافر تھا، اس وقت تک مسلمان نہیں تھا۔ نکلے، سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں بہت قریب ہوا ان کے کہ اچانک میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر گیا۔ جب میں گرا، یہ صحیح بخاری کی روایت کا ایک مفہوم آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں جب گرا تو میں نے فوراً اپنے تیر سے فال نکالا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، ان کے پیچھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ جو فال اس وقت نکلی وہ یہ تھا کہ نہ ان کے پیچھے جا۔ میں نے کہا نہیں، یہ فال کیا ہوتی ہے؟ میں نے پھر گھوڑے پہ سوار ہوا، پھر ان کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے اب زمین میں دھنسا، اس کے اگلے پاؤں گھٹنوں تک جو ہیں وہ زمین میں دھنس گئے۔ میں نے اسے ڈانٹا، بڑی مشکل سے اس نے اپنے پاؤں نکالے لیکن چل نہ پایا اور غبار اڑنے لگا اس کے پاؤں کی جگہ سے۔ میں نے پھر فال نکالی اور فال میں پھر دوبارہ نکلا کہ ان کے پیچھے نہ جا۔ اب میں نے سمجھ لیا کہ یہ معاملہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں ان پر قابو نہیں پا سکتا، یہ یقیناً کچھ خاص معاملہ ہے۔ کہتے ہیں اس وقت پھر میں نے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آواز دی کہ اے جانے والے مسافروں، ٹھہرو تو صحیح، مجھے امان نامہ لکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور اس وقت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف قطعاً التفات ہی نہیں کیا۔ میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے 2 مرتبہ ان کے قریب بھی پہنچا، نے خیال کیا کچھ پڑھ رہے تھے، پڑھتے چلے گئے، میری طرف خیال ہی نہیں کیا۔ ہاں، ابو بکر دائیں بائیں آگے پیچھے بار بار دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں اس وقت جب میں نے کہا امان نامہ لکھ دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کو روکا، عامر بن فہیرہ ان کو بلایا اور ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے امان نامہ لکھ دیا گیا کہ ہماری طرف سے تمہیں امان دی جاتی ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ لکھوا لیا سراقہ بن مالک نے، بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان بھی ہوئے، تو انہوں نے لکھوا لیا۔ اور جب لکھ رہے تھے نا عامر بن فہیرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سراقہ کیف بک اذا لبست سوار قصرہ، کیسا وہ وقت ہوگا جب تیرے ان ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کسرا یعنی ایران کی بادشاہ، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ روم کے ہر بادشاہ کو ہرکل کہا جاتا تھا، یمن کے ہر بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا، حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، اسی طرح فرعون یہ مصر کا ہر بادشاہ کہلاتا تھا، عراق کا ہر بادشاہ نمرود کہلاتا تھا، اور اسی طرح ایران کا ہر بادشاہ کسرا کہلاتا تھا۔ کہا وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ یعنی اب تو ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ گھر بار خود کو چھوڑنا پڑ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہجرت کر کے مدینہ میں جا رہے ہیں اور اس وقت اعلان کر رہے ہیں کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور وہ وقت آیا بھی اور وہ پہنائے بھی گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کے ہاتھوں میں جب مال غنیمت پہ کسرا کے کنگن آئے تو ان کو بلایا گیا اور انہیں وہ کنگن پہنائے گئے۔ بہرحال سراقہ نے جب امان نامہ لکھوا لیا تو واپس پلٹے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا آپ کو پکڑنے کے لیے تھا اور اونٹوں کا لالچ بھی تھا، لیکن آپ نے امان نامہ لکھ دیا، اب میں واپس جا رہا ہوں، آپ اس طرف سے بے فکر ہو جائیے، ادھر سے کوئی آئے گا بھی تو میں اسے واپس پلٹا دوں گا، آگے نہیں کسی کو آنے دیتا۔ یہ اس وقت تک ابھی کفر کی حالت میں مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے، لیکن کہتے ہیں جو معاملہ دیکھ چکے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اب کوئی نہیں آئے گا، میں لوگوں کو پیچھے پلٹا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہم ایک رات آدھا دن مسلسل ہم نے سفر کیا،
رکے نہیں کہیں پہ، دن دھوپ شدید ہو گئی، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ ساری ہجرت کا معاملہ ربیع الاول کے مہینے کا ہی ہے۔ کہتے دھوپ شدید ہو گئی تو میں نے ایک بہت بڑی چٹان کو دیکھا، اس کے نیچے سایہ بڑا کمال کا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام کر لیں؟ کہا ابو بکر آرام کر لیتے ہیں۔ سواریوں کو روکا تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے اپنے کپڑے سے زمین کو صاف کیا، اپنے کپڑے سے زمین کو صاف کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا دی کہ آرام کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں آرام کیجئے، لیکن میں پہاڑ کے چاروں طرف گھوم رہا ہوں، کہیں سے کوئی دشمن، کہیں سے کوئی نہ آ جائے، ادھر سے نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا، لیکن میری نیند غائب تھی، میری نیند غائب تھی، اور میں چکر لگایا، میں نے دیکھا دور سے ایک بکریاں لے کر کے چرواہا آ رہا ہے، مجھے فوراً کھٹکا ہوا، وہ چرواہے کے پاس میں خود چلا گیا۔ کہاں سے کہا میں بکریاں تھیں، دھوپ بہت تھی، میں نے کہا کہ یہ ایک بڑی چٹان ہے، میں یہاں پہ بکریوں کو لے کر کے دوپہر میں آ جاتا ہوں، تو بکریاں لے کر کے اس طرف آ رہا تھا۔ جب مطمئن ہو گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس سے کہا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ ہے؟ کہا ہے۔ کہا دے سکتے ہو؟ کہاں دے سکتا ہوں۔ کہا پہلے ہاتھوں کو صاف کرو، بکری کو صاف کرو، پھر دودھ نکالو، اس کا کوئی بال وغیرہ ہے، مٹی ہے، صاف کرو، پہلے دھو لو ان کو۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک چمڑے کا برتن تھا، میں نے اس میں دودھ لیا، اور دودھ لے کر اس پر پانی بہایا چمڑے کے اوپر، جو وہ برتن تھا اس کے باہر، تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ پڑے، ابو بکر کدھر تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی آپ کے پاس ہو، یہ دودھ پیجئے، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کے پیا۔ کہاں سے لیا ہے؟ کہا جی اس طرح وہ ایک چرواہا آ رہا تھا تو اس سے لیا ہے تاکہ آپ پی سکیں۔ دودھ پیا، پھر یہاں سے آگے سفر شروع کیا۔ آگے سفر کیا تو اعلان تو ہر طرف ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جو بھی انہیں گرفتار کروائے گا وہ انہیں لے کر کے آئے گا، 100 اونٹ ملیں گے۔ ایسا ہی بنو سلمہ قبیلے کا ایک بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی اسی چکر میں نکلے کہ چلو یار 200 اونٹ بہت بڑا انعام تھا اس دور میں، مل جائیں گے، تلاش کرتے ہیں، نکلتے ہیں۔ تو یہ بھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھا مل گیا، قافلہ مل گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک لیا، بٹھا لیا اپنے پاس، بیٹھو کچھ بات سنو، ہماری بھی کچھ سنو، تم جس نیت ارادے سے آئے ہو وہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ اور وہی کافی کیفیت جو میں نے کل آپ کو کہا تھا یوسف علیہ السلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت بہت سارے معاملات میں ہے، شکل و شباہت میں بھی اور معاملات میں بھی بہت مماثلت ہے، جو میں نے کل سورہ یوسف کے ضمن میں آپ کو بتلائی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے پہلے یہ اتاری اور کس طرح تسلی دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شکل میں بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ 3 شخصیتیں ایسی ہیں جن کی مشابہت بہت کمال تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کہا میں، یوسف علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان تینوں کی مشابہت ایک دوسرے کے بہت قریب تر ہیں ہم۔ یہ خود کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کہتے ہیں بریدہ کو بٹھا لیا اور ان سے باتیں کرنے لگے، جس طرح یوسف علیہ السلام جیل میں اپنے قیدی ساتھیوں سے باتیں کر رہے تھے اور واز کر رہے تھے نا، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد، اے میرے جیل کے ساتھیوں ایک رب بہتر ہے یا زیادہ بہتر ہے؟ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریدہ سے باتیں کرنے لگے، انہیں سمجھانے لگے، تبلیغ کرنے لگے۔ بریدہ سنتے گئے، پھر کہنے لگے مجھے بتلائیے مسلمان کیسے ہوتے ہیں، آپ کے بارے میں کیسے اسلام لاؤں، کیسے آپ کی بات۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، اور پھر انہوں نے اپنی جو پگڑی پہنی تھی سفید رنگ کی اسے اتار کر کے اپنے وہ جو ان کا عصا وغیرہ تھا اس پر لہرایا انہوں نے، کہ اس خوشی کا اظہار کیا کہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ بھوک لگی بہت، اور خیمہ دیکھا، یہ قدید سے تھوڑا سا آگے آ کر کے ایک خیمہ تھا ام معبد کا۔ یہ مائی بابا تھے اور بکریاں چراتے تھے، اسی پہ گزران کرتے تھے، اور یہ سخاوت میں مشہور تھی مائی، یہ آنے جانے والوں کو دودھ پلا دینا، کچھ ہونا تو کھلا دینا، جو بھی مسافر ہوتا ہے۔ یہ عرب کی ایک روایت تھی، کیونکہ ان عرب کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت بڑی
تھی کہ وہ ہر وقت تلاش میں رہتے کوئی مہمان مل جائے تو کھانا کھلاؤں۔ تو یہ ام معبد کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرے تو کہا ابو بکر اماں سے پوچھو، اگر کچھ دودھ مل جائے یا گوشت مل جائے تو پیسے دے دیتے ہیں اور وہ لے لیتے ہیں ان سے تاکہ اپنی بھوک مٹائی جا سکے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے سوال کیا اماں کچھ ہے تو ہمیں دے دو، ہم قیمت دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے چہروں کی طرف دیکھا اور کہا بیٹے میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں بلا قیمت تمہیں دے دیتی، بلا قیمت دے دیتی، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ایک بکری بندھی ہوئی ہے خیمے کے اندر، تو کہا اماں اس بکری میں دودھ اگر مل جائے تو کہا وہ دودھ کیا، وہ تو اتنی کمزور ہے کہ وہ ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تھی، باقی بکریاں میرا خامد دیکھ کر کے وہ دور نکل گئے ہیں، قریب نہیں ہیں، اگر کہیں قریب چراگاہ میں ہوتے تو میں بلا لاتی آپ کو دودھ پلا دیتی، لیکن وہ کہیں دور نکل گئے ہیں اور یہ بکری اتنی کمزور ہے کہ جا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے یہ گھر میں پڑی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا ابو بکر ان سے کہو اگر یہ اجازت دیں تو، اگر یہ اماں اجازت دیں تو ہم کوشش کر کے دیکھ لیں۔ تو اماں مسکرائی اور مسکرا کے کہنے لگی آپ کے چہروں کو دیکھتی ہوں کچھ اور نظر آتا ہے، آپ کی باتیں کچھ اور ہیں، اچھا کر لیں، آپ کوشش کر لیں۔ اماں نے جب اجازت دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب اس کے جو ہے دودھ دھونا شروع کیا تو کہا اماں برتن لاؤ۔ وہ ایک برتن لائی، کہا نہیں بڑا برتن لاؤ، بڑا برتن لائی، وہ سارا بھر گیا۔ کہا اماں تو پہلے پی، پہلے تو پی۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ بڑی کمال کی تھی یار، خود نہیں کہ پہلے میں، وہ کہتے پہلے دوسرے۔ ایسے ہی ایک دفعہ ایک دوست سے بیٹھے ان سے بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے لیے بھی کھانا آیا ہے تو پہلے دوسروں کو کھلاتے پھر بعد میں خود کھاتے۔ یہ آقا کی بڑی خوبصورت عادت۔ میں نے ایسی بات دوستوں میں بیٹھے کر رہے، وہ کہنے لگے ہمارے گھر میں ہمارے بزرگ آئے جن کے ہم بیعت تھے تو وہ تو سب کو اپنا جوٹھا کھلا رہے تھے، پہلے خود کچھ پیتے پھر جو باقی بچتا تو پھر دوسروں کو دیتے، اب تم پیو، پھر کچھ کسی چیز برتن کو منہ لگاتے پھر کہتے تم پیو۔ میں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے الٹ کرتے تھے، وہ تو دوسروں کو کہتے پہلے تم پیو بعد میں میں۔ اور اس کا ایک مشہور واقعہ بھی ہے نا جو حضرت ابو ہریرہ کا، وہ بھی چلیں اب آ گیا ہے تو پھر سنتے جائیں، پھر دوبارہ بھی آئے گا وہاں پر بھی۔ کہتے ہیں ایک دن مجھے بڑی بھوک لگی کہ میں گر پڑا، یار کچھ کھانے کو ہی نہیں ملا۔ تو ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ سورہ دہر جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس میں ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے قیدیوں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ابو بکر نے تفسیر بیان کی، چلے گئے۔ جو میرا مطلب تھا پوچھنے کا وہ سمجھے نہیں۔ عمر آئے، وہ بھی ایسا ہی ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں، قیدیوں اور مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹھ جا، سمجھ گیا ہوں، جا گھر سے پتہ کر کیا کچھ کھانے کو ہے۔ یہ ایک گھر میں پتہ کیا نہیں، دوسرے میں پتہ کیا نہیں، ساری ازواج مطہرات کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آقا کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، اللہ کچھ انتظام کریں گے۔ ابھی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں پیغام آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر سے دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے، آپ کہیں تو مسجد میں بھیج دیں۔ کہا بھیج دو مسجد میں، مسجد میں لے آئے۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں میری جان میں جان آئی کہ کچھ دودھ پینے کو مل جائے گا، کچھ آسرا ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا وہ جو صفہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بلا کر کے لے کے آ، صفہ پہ جو بیٹھے ہیں نا انہیں بلا کر کے لے کے آ۔ اور صفہ کی کیفیت پتہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر ہے، اس طرف صفہ ہے اور اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں۔ ممبر کے بالکل سامنے کی طرف صفہ آتا ہے اور اس طرف گھر ہے۔ صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، ایک تھوڑا سا تھڑا بنا دیا گیا تھا اس دور میں ان لوگوں کے لیے جو ابھی آتے تھے، دین سیکھنا چاہتے تھے، یا وہ لوگ جن کا ابھی گھر بار کا بندوبست نہیں ہوتا تھا وہ وہاں پہ ٹھہرتے تھے۔ ابو ہریرہ کو کہا ان کو بھی بلا کے لے آ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا ایک پیالہ ہے، اور ان کے شاگرد پوچھنے لگے آپ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ کہا 70 کے قریب تھے ہم اس وقت۔ دودھ کا ایک پیالہ ہے، 70 بندے، اب کیا بچے گا اس میں سے، کیا ہم پئیں گے؟
کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کو پلا، نہ ابو ہریرہ کو کہا تو پی، نہ خود پیا، کہا ابو ہریرہ سب کو پلا، ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے، اور 70 کے 70 پی گئے وہ پیالہ ویسے کا ویسا۔ پھر میں نے کہا خیر ہی خیر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ تو پی، کہتے میں نے پیا، کہا اور پی، پھر پیا اور پی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو باہر آنے کو ہو گیا، اتنا پی لیا، اب نہیں پیا جاتا اس سے، کہا اب مجھے دے دو۔ یعنی 71 بندوں نے پی لیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ تو یہاں بھی ام معبد کے گھر میں دودھ دویا، دھونے کے بعد کہا پہلے اماں کو پلاؤ، پھر دوسروں کو، پھر آپ خود پیتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ دھو رہے ہیں، پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، وہ اماں بس ایک ٹک دیکھے جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف اس کی نظریں ہیں، اور اتنا خوبصورت اس نے نقشہ بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، جو میں نے کل جمعہ میں بات کی تھی نا، کہ چند اشخاص ہیں، ایک تو حالہ بن ابی حالہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہی لگتے ہیں، حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے پچھلے خامد سے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ام معبد ہے، اس اماں نے وہ جتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے ہیں نا، یہ آقا کے چہرے کی طرف ہی دیکھتی رہی، اور پھر جب چلے گئے یہاں سے، اس کا خامد آیا، اس نے کہا گھر میں بڑی برکت خوشبو لگ رہی ہے، کوئی آیا تھا میرے بعد؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ایسے کچھ مسافر تھے۔ کہا وہ جو قریش سے نکلے مکہ سے اور مدینہ کی طرف جا رہے ہیں وہ تو نہیں تھے؟ پھر اس اماں نے ایک ایک ڈیٹیل بیان کرنی شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی، آنکھوں کی، گردن کی، ناک کی، بولنے کی، چلنے کی، پوری تفصیل اس نے اماں نے بیان کر دی۔ اب پھر بعد میں جا کر کے یہ مدینہ میں ملے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمان بھی ہوئے یہ دونوں میاں بیوی جا کر کے۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مدینہ میں اطلاعات پہنچ چکی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل آئے ہیں۔ جب یہ قافلہ جا رہا ہے تو پہلے سے بہت سارے مہاجرین وہاں پر موجود ہیں، حضرت حمزہ پہلے پہنچ چکے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچ چکے ہیں، دوسرے صحابہ کرام بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ بھی نکلتے استقبال کے لیے، لیکن صبح نکلتے، دوپہر آ جاتی، نہ دیکھتے تو واپس پلٹ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابھی قافلہ یہ راستے میں ہے کہ شام کی طرف سے تجارتی قافلہ ایک واپس آ رہا ہے مکہ کی طرف جانے کے لیے، اور اس میں 2 بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ایک ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے ہم زلف ہیں، پھپھو کے بیٹے بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سالیوں کی علیحدہ ان سے شادی بھی ہوئی ہے۔ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں، اور یہ وہاں سے کچھ کپڑا لے کر کے آئے تھے شام سے مکہ میں بیچنے کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو 2 سفید سوٹ پیش کیے کہ آپ جب مدینہ میں جائیں تو یہ سفید کپڑے آپ پہنے ہوئے ہوں، ہم آپ کو تحفہ دے رہے ہیں، یہ پہن کر کے آپ مدینہ میں داخل ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفید لباس اور ابو بکر نے وہ سفید لباس زیب تن کیا اور مدینہ کی طرف رخ باندھا۔ مدینہ اس وقت تک مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ یثرب بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کے کسی بیٹے کا نام تھا، اس کی وجہ سے اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا نام بدلا۔ قرآن کریم میں دونوں نام ملتے ہیں، یثرب نام بھی قرآن کریم میں بھی ہے اور مدینہ نام بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ پہلے مدینہ تو نبی ہوا، بعض نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ یثرب کا معنی ہوتا ہے افلاس، تنگی، سختی والی زمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ سختی والی نہیں ہے، یہ مدینہ النبی، بلکہ ایک جگہ پہ آ کے نے فرمایا اس کا نام طابہ ہے، طابہ بھی اس کا نام۔ اور جو ہے بعض روایات جو مورخین ہیں تاریخ نگار، انہوں نے 19 نام مدینہ طیبہ کے پھر اس وقت میں جو صحابہ کرام کے ہاں مشہور ہوئے تھے، 19 نام وہ لکھوائے ہیں کہ یہ بھی تھا، طابہ تھا، طیبہ تھا، اس کا نام جو ہے وہ مدینہ تھا، مدینہ تو رسول تھا، جو ہے مصر تھا، مختلف نام پھر انہوں نے 19 کے قریب اس کے نام مدینہ کے گنوائے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے جب قباء کے قریب پہنچے ہیں، یہاں
اہل مدینہ انتظار کرتے ہوئے واپس جا چکے ہیں، دوپہر کا وقت ہے اور سوموار کا ہی دن کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، ایک یہودی اپنے گھر کے اوپر والے بالا خانے میں تھا، اس کی نظر پڑی دور سے اور اس نے کہا اے قباء والو، جس کی تلاش میں تم نکلتے تھے، استقبال کے لیے نکلتے تھے، لگتا ہے وہ آ رہے ہیں۔ اب قباء کے لوگ بھاگے، جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی، اور جو یہاں کے رہنے والے تھے وہ بھی استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ جس کے پاس اسلحہ تھا، یہ عرب میں استقبال کا ایک بہت بڑا، کسی کو آنر دینی ہوتی تو وہ مسلح ہو کر کے اس کے استقبال کے لیے نکلتے۔ تو اس طرح وہ لوگ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض کہتے ہیں کہ یہیں پہ حضرت علی پیچھے ہی ان کے ساتھ مل گئے، بعض نے کہا کہ نہیں، وہ قباء میں ہی آ کر کے ان کو ملے، قباء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ تو وہاں پہ استقبال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ رکے، اور جس شخصیت کے گھر میں رکے وہ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے گھر کو یہ شرف ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پر قیام کیا، اور اس قیام کے ساتھ ہی پھر مسجد کی بنیاد رکھی گئی، جسے مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے اور مسجد قباء بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد تقویٰ قرآن کریم میں، وہ آگے جا کے ہم جب مدینہ کے حالات میں آئیں گے، خاص طور پہ تبوک کے معاملے میں، وہاں پر ایک مسجد تقویٰ اس کو کیوں کہا گیا قرآن کریم میں، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن تقویٰ پر رکھی گئی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ خود پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں۔ پہلا پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، پھر ابو بکر نے رکھا، عمر، پھر سارے ملتے گئے۔ اگر کوئی آگے بڑھتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیں پتھر، میں اٹھا کے لاتا ہوں، آپ نہ تکلیف کیجیے، آپ بیٹھ جائیے۔ آقا کہتے تم اور پتھر لے آؤ، یہ تو میں لے کے جا رہا ہوں، تم دوسرا لے آؤ۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے رہے۔ 4 دن قیام کیا یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 4 دن یہاں پر رہے۔ بعض نے کہا نہیں، زیادہ دن رہے، کچھ نے 14 دن تک کے لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 14 دن قیام کیا قباء میں ہی۔ اور یہ مسجد بڑی عظیم ہے، آقا فرماتے جو اپنے گھر سے پاک صاف ہو کر کے صاف نیت کے ساتھ یہاں آتا ہے، 2 رکعت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عمرے کا اجر عطا کرتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ عمرے کا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام کرنے کے بعد پھر اگلا سفر مسجد قباء بن چکی، اور مسجد قباء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن آتا ہے، اور جمعے کے دن یہاں سے آگے سفر شروع کرتے ہیں، مدینہ کی طرف، یثرب کی طرف آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ابتدائی ایک محلہ تھا، تو آگے کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ بنو نجار کو بلایا جاتا ہے۔ بنو نجار وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے ننھیال ہیں، دادا کے ننھیال ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے۔ وہ اسلحہ لگا کر کے پوری طرح تیار ہو کر کے، جس طرح ایک لشکر ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے آگے چلا۔ راستے میں بنی سالم بن عوف کا محلہ آ گیا اور ظہر کا وقت ہو گیا، جمعہ کا دن تھا۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اسلامی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلا خطبہ جمعہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ میں شروع کر دیا تھا۔ خطبہ جمعہ مسجد مدینہ میں ہوتا تھا، یہ ایک گھر میں ہوتا تھا یا خالی میدان تھا، وہاں پہ ہوتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ گئے، قباء سے آگے بڑھے، بنی سالم کے محلے کے قریب ابھی پہنچے ہیں کہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ جمعے کا پہلا خطبہ بنی سالم کے محلہ میں، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، مسجد جمعہ یا مسجد صلاۃ جمعہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ اب بھی موجود ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام کریں، ہر ایک کی خواہش تھی، وہ آگے بڑھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میری اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جدھر جاتی ہے جانے دو، یہ اللہ کی حکم، اللہ کی مرضی سے جہاں جا کر کے رکے گی وہیں ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پھر یہ قصوہ نام کی اونٹنی تھی، قصوہ اس کو کہا جاتا تھا، یہ چلتی چلتی چلتی
اس جگہ پہ پہنچی جہاں مسجد نبوی ہے، اس جگہ پہ پہنچی ہے، اور یہاں پر کچھ قبریں تھیں، کچھ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے اور باقی صاف جگہ تھی، اور یہاں پر دو یتیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کروایا کن کی جگہ ہے، کہا سہل اور سہیل ان کی جگہ ہے، یتیم ہے، باپ نہیں ہے سر پہ، تو ان کی جگہ ہے، یہاں پر اپنی کھجوروں کو خشک کرتے ہیں، یہ جو جس طرح ہمارے ہاں وہ منجی کو خشک کرتے ہیں نا، اس طرح وہ یہ جگہ بنائی ہوئی تھی، یہاں کھجوروں کو خشک کرتے تھے، یہ ان کی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ، بلایا گیا تو کہا یہ جگہ ہم مسجد کے لیے لینا چاہتے ہیں، پیسے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیسے نہیں لیں گے، ہم تو ویسے ہی کہا نہیں تم یتیم ہو، چھوٹے ہو، تمہارا حق نہیں بنتا ابھی، تو تم اس کی قیمت، اور ان کی قیمت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، قیمت ادا کر کے یہ زمین ان یتیم بچوں سے لے لی گئی اور لینے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی قریب گھر کس کا ہے، قریب گھر کس کا ہے؟ بعض نے کہا کہ جب اونٹنی رکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کا انتخاب ہو گیا کہ یہاں بنے، تو اونٹنی کے اوپر جو کچاوا ہوتا ہے نا لکڑی کا جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے گئے۔ اب دوسرے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں آئے، کوئی ہے کہ ادھر کہہ رہا ہے، کوئی ادھر کہہ رہا ہے، کوئی ادھر کہا جدھر کجاوا ہے میں تو ادھر ہی جاؤں گا، اور بعض میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے قریب گھر کس کا ہے؟ ابو ایوب انصاری کہنے لگے میرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ایوب انصاری کا نام کیا تھا؟ ان کا نام خالد تھا، ان کا نام خالد تھا، اور یہ بنو نجار سے ہی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ننہال میں سے تھے، تو ان کے گھر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 منزلہ گھر تھا ان کا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ قیام کا دوپہر ہو رہی ہے بھئی اب ہم نے قیام کرنا ہے، آرام کرنا ہے، کچھ دیر مجھے آرام کر لینے دو، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر رہنا چاہیں تب بھی، نیچے رہنا چاہیں تب بھی، جہاں آپ مناسب سمجھیں آپ آرام کیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیچے ہم رہیں گے۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے ہم اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں ٹھیک ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا تھا کہ لوگ بار بار آ جا رہے ہیں، وہ اوپر آئے جائیں گے، گھر والوں کو پریشانی ہوگی، میں ان کو لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہتا، اب نیچے رہ رہے ہیں، کوئی لوگ آ جا رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں، تو گھر والوں کے لیے تو پریشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نیچے بیٹھا ہوں، جو آئے گا مل کے چلا جائے گا، اوپر والوں کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ہم اوپر کیسے رہ سکتے ہیں، آپ نیچے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے کہا کہ آپ رہو، آرام سے رہو، اور نیچے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ یہ بعض نے کہا یہ 1 مہینے تک قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی اثناء میں پھر مسجد نبوی کی بنیادیں شروع ہوئیں، مسجد نبوی کی بنیادیں شروع ہوئیں، اور یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پتھر خود رکھنے لگے، اور ساتھ کہتے گئے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کا کیا، یا اللہ انصار کو بھی معاف کر دے، مہاجرین کو بھی معاف کر دے، یا اللہ انہیں بھی بخش دے، یا اللہ انہیں بھی بخش دے، اور خود مٹی ڈھوتے رہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھوتے رہے مسجد نبوی کی تعمیر میں، اور اس کے ساتھ یہ کبھی اللہ لے جائے نا تو آپ جب جائیں وہ ریاض الجنہ کی طرف، وہاں جو ہے ممبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اس کی کیفیت یوں دیکھیے گا کہ یہاں ممبر ہے، اس طرف تو آ جائے گا حجرہ مبارک آ جائے گا، اور یہ ریاض الجنہ کی ساری جگہ آ جائے گی، اس طرف آپ تھوڑا سا آگے گزریں گے تو یہاں پہ پلر ہیں، اور ان کے اوپر چھت کے قریب میں سبز رنگ کا جو رنگ ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہے استوانۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ستون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، یعنی وہ نشاندہی ہے کہ یہ مسجد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی۔ اور جب میں اللہ لے گیا، اللہ پھر لے جائے، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس جگہ پر جو اس دور کی مسجد نبوی ہے، یہاں پر میں نے ایک مرتبہ قرآن کریم مکمل کرنا ہے، اور وہ پلروں کے حساب سے میں پھر بیٹھتا، اور چلیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وہ، اور اس کی جو قبلہ کی دیوار تھی وہ کھجور کے تنوں کو کاٹ کر کے وہ لگائے گئے تھے، سائڈوں پہ پتھر تھے،
دوسری دیواریں جو تھیں اور یہ قبلہ کی جو دیوار تھی یہ کھجور کے تنے جو تھے ان کو کاٹ کر کے یہ بنایا گیا تھا، اور جو اس کی باقی شاخیں اور پتے تھے وہ اس پر چھت کے طور پر ڈال دیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی امہات المومنین کے لیے اس وقت تک تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی زوجہ محترمہ تھیں، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ہجرت کر کے سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، سیدہ ام ایمن، اسامہ بن زید، حضرت ابو بکر کی فیملی، عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عائشہ اور باقی یہ سارے اکٹھے ہی مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حجرہ بن گیا، اور یہاں پر مدینہ میں آنے والوں کے لیے کچھ مسائل پیدا ہوئے جو مکے کی آب و ہوا میں نہیں تھے، مدینہ میں تھے۔ خاص طور پہ ایک بخار ہوتا تھا، سب کو چڑھتا تھا، بلال کو چڑھا، اور بلال نے پھر وہاں پہ ایک شعر کہا تھا، وہ میں کل آپ کو سناؤں گا۔ حضرت ابو بکر کو بخار چڑھ گیا، بڑا شدید بخار۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب یعنی مدینہ آتے ہوئے پھر کچھ دعائیں مدینہ کے لیے کیں، اور اس بخار کے لیے ایک خاص دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مدینہ کے لیے کیا کیا دعائیں کیں اور کس کس طرح کیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسرا نکاح ہو چکا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ رخصتی کیسے عمل میں آئی، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ آئیں اور کیا معاملہ ہوا، اور ان کا پھر ولیمہ کیسے ہوا، یہ انشاءاللہ العزیز ہم کل بات کریں گے۔ آج ہماری گفتگو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، اور یہ ربیع الاول کے مہینے میں سارا معاملہ ہوا۔ سفر کے اختتام پہ مشرکین کی وہ مجلس دار الندوہ میں بیٹھی، اور ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز کیا، اور ربیع الاول میں ہی مدینہ طیبہ پہنچے۔ تین بڑے واقعات میں نے آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ایک تھا سراقہ بن مالک بن جوشم، جو بنو مدلج قبیلے کے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، 2 مرتبہ ان کا گھوڑا گرا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے کر کے واپس چلے گئے۔ ام معبد کا میں نے آپ کو بیان کیا کہ بھوک لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس خاتون سے اماں سے دودھ کا تقاضا نہ ملا، وہ پھر ایک بڑا معجزہ ہوا اور دودھ بھی میسر آیا۔ پھر بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ وہ ملے، وہ گرفتار کرنے کی نیت سے، پکڑنے کی نیت سے آئے، اللہ نے انہیں توفیق ہدایت عطا فرمائی۔ اور وہ میں ایک بات ان کے لیے بھول گیا کہ انہوں نے جا کر کے پھر فوری اپنے قبیلے کو دعوت دی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پھر خوشخبری دی کہ 70 لوگ میرے قبیلے کے ابھی ابھی مسلمان ہوئے، 70 لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے۔ یہ مدینہ کی طرف سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارتوں ہی بشارتوں، خوشخبریوں ہی خوشخبریوں پر مشتمل تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت طلحہ و زبیر سفر سے واپس آ رہے تھے شام سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے پیش کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنے اور قباء کی طرف آئے۔ قباء میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، اور یہاں 4 دن قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف بڑھے، بنی سالم بن عوف کے محلے میں پہنچے، جمعے کا وقت ہوا، اور پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر یہاں سے مسجد نبوی کی طرف چلے۔ مسجد نبوی کی جگہ پر آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی، اور یہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان یتیم بچوں سے قیمتاً خریدی اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کا میں نے آپ کو نام بتایا تھا، کل ان کی جگہ بھی بتاؤں گا کہ کہاں یہ اس وقت بھی ان کی قبر مبارک ہے، اور کہاں کیا کیا ان کے ساتھ معاملات ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح شادی تیسری جو ہے اس کے حوالے سے۔ اور پھر ابھی تک اذان کا تصور نہیں تھا، ابھی تک نمازیں فرض ہوئے تقریباً 4 سال ہونے کو آ چکے تھے، لیکن ابھی تک اذان نہیں تھی۔ تو وہ اذان کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے دی، سب سے پہلے کس نے اذان کہی، یہ انشاءاللہ العزیز کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔